دا پیرنٹ یعنی کہ وہ والدین، او سیڈ یعنی کہ جنہوں نے کہا یا جس نے کہا کہ آئی واز رانگ کہ میں غلط ہوں، یعنی کہ اول والدین جنہوں نے کہا کہ میں غلط ہوں، میں غلط تھا۔ ریفرنس بہت ہی خوبصورت اسٹوری ہے کہ کیسے یہاں پہ والدین اپنے بچوں کو بہت زیادہ وہ ریسٹرکشن لگا لیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا۔ اگر آپ کو واقعی میں انگلش سیکھنا ہے تو اس طرح کے آپ ویڈیوز دیکھو، کیونکہ جب آپ اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہو تو اسی ٹرانسلیشن کے دوران آپ کو بہت سارے انگلش کی ویکیبلری ملے گا، بہت سارے گرامر ملے گا، بہت سارے ٹرانسلیشن کے ٹیکنیکس بھی ملیں گے۔ اور ڈفرینس اگر آپ کو پی ڈی ایف بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہے، آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہیں۔ اس بک کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ یا آپ کا کڈ اس کو پڑھے گا تو یقیناً اس کو کوئی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کے سامنے اس کا اردو معنی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر چیپٹر کا ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے، یعنی کہ جہاں پہ کہیں پھنس جاتا ہے تو ہر ورڈ کے اس کے دو معنی اور اس کے دو سینونیم چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ٹرانسلیشن میں کہیں پھنس جاتا ہے تو اردو کی ٹرانسلیشن ہر چیپٹرز کے موجود ہیں۔ ریفرنس بہت ہی خوبصورت اسٹوری، اگر یہ آپ کو چاہے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی چیپٹر کو اور سیکھتے ہیں انگلش۔ لکھا ہو کہ ایوری ایوننگ یعنی کہ ہر شام، ایوری ایوننگ یعنی کہ ہر شام مسٹر کریم سیٹ ایٹ دا ڈائننگ ٹیبل ود ہز ڈاٹر، یعنی کہ جو مسٹر کریم تھا، ٹھیک ہے، وہ بیٹھتا تھا، سیٹ مطلب بیٹھتا تھا، کہاں پر؟ ایٹ دا ڈائننگ ٹیبل، کھانے کے ٹیبل پر یعنی کہ میز پر، ود از ڈاٹر یعنی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ، جس کا نام کون تھا؟ عائشہ تھا، ٹھیک ہے۔ ای واز اے اسٹرکٹ پیرنٹ، یعنی کہ وہ سخت مزاج، اسٹرکٹ کہتے ہیں سخت مزاج، پیرنٹ یعنی کہ والد تھا۔ او بلیوڈ جو سمجھتا تھا یا جو جسے یقین تھا، دیٹ کہ چلڈرن شوڈ آلویز اوبے دیئر ایلڈرز، یعنی کہ جو بچے ہیں، چلڈرن مطلب بچے، شوڈ آلویز ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اوبے کرنا چاہیے، فرمان برداری کرنا چاہیے، دیئر ایلڈرز یعنی کہ اپنے بڑوں کا، جو ایک چیز کچھ حد تک کریکٹ ہے۔ آگے کیا لکھا ریفرنس کہ عائشہ واز ہارڈ ورکنگ، یعنی کہ عائشہ کون تھی؟ ایک محنتی، ہارڈ ورکنگ مطلب محنتی، جسے انڈسٹریس بھی کہتے ہیں، اینڈ انٹیلیجنٹ اور ذہین، بٹ لیکن، شی سم ٹائمز لیکن بعض اوقات، ڈس ایگریڈ یعنی کہ اتفاق نہیں کرتا تھا یا اختلاف کرتی تھی، ود ہر فادرز ڈیسیجن یعنی کہ اپنی والد کے ڈیسیجن سے یعنی کہ فیصلوں سے، یعنی کہ بیسکلی وہ کیا تھا؟ ہارڈ ورکنگ تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ محنتی تھی اور انٹیلیجنٹ بھی تھی، لیکن بعض اوقات کیا کرتا؟ ڈس ایگری کرتا تھا، اختلاف رکھتا تھا، نہیں مانتا تھا، اپنے والد کے ڈیسیجن سے اتفاق نہیں رکھتا تھا۔ آگے لکھا ریفرنس کہ شی رسپیکٹڈ یعنی کہ وہ احترام کرتی تھی، عزت کرتی تھی، ہم یعنی کہ اس کی، یعنی کہ اس اپنے والد کی، یٹ یعنی کہ پھر بھی، شی وشڈ یعنی کہ اس کی خواہش تھی کہ ای وڈ لسن کہ وہ سنیں، ٹو ہر اپینینز یعنی کہ اس کی اپینینز کو، یعنی کہ اس کی باتوں کو، یعنی کہ مشوروں کو، یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے والد کی عزت کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی والد اس کی باتوں کو سنیں، اس کی مشوروں کو سنیں۔ آگے کیا لکھا ریفرنس کہ ون آفٹرنون یعنی کہ ایک دوپہر کا وقت، عائشہ رسیوڈ یعنی کہ عائشہ نے وصول کیا، حاصل کیا، کیا چیز؟ این اپرچونٹی یعنی کہ ایک اپرچونٹی یعنی کہ موقع، کس چیز کا؟ ٹو پارٹیسپیٹ کرنے کا یعنی کہ حصہ لینے کا، ان اے سائنس کمپٹیشن یعنی کہ سائنس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سائنسی مقابلے میں اس نے ایک دن ایک اپرچونٹی حاصل کیا، وصول کیا کہ وہ کیا کریں؟ پارٹیسپیٹ کریں، حصہ لے لیں، ٹھیک ہے، سائنس کے کمپٹیشن میں۔ آگے لکھا ریفرنس کہ ان اندر سٹی یعنی کہ ایک اور شہر میں، یعنی کہ یہ جو ہونے والا تھا کمپٹیشن ایک اور شہر میں ہونے والی تھی۔ شی واز ایکسائٹیڈ یعنی کہ وہ پرجوش تھی، خوشی کی وجہ سے کافی پرجوش تھی، اینڈ امیڈیٹلی اور فوراً، ٹولڈ ہر فادر یعنی کہ اپنے والد سے کہی، یعنی کہ اس بات کو اپنے والد سے کہی کہ ایک اور شہر میں ایک کمپٹیشن ہونے والا ہے۔ آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ مسٹر کریم ریفیوزڈ یعنی کہ مسٹر کریم نے کیا کہ انکار کر دی، ریفیوز مطلب انکار کر دی، وداؤٹ آسکنگ فار ڈیٹیلز یعنی کہ بنا ڈیٹیلز کے پوچھے بغیر، یعنی کہ کوئی ڈیٹیلز کے بارے میں نہیں پوچھا، تفصیل کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کہاں پہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس چیز کا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوالات پوچھے بغیر اس نے کیا کہ انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ یو ول ناٹ گو، آپ نہیں جاؤ گے، یو ول ناٹ گو، یہ بیسکلی کیا ہے؟ فیوچر انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے، آپ نہیں جاؤ گے۔ ای سیڈ یعنی کہ اس نے کہا، فرملی یعنی کہ مضبوط لہجے میں، سختی سے کہا، یور اسٹڈیز یعنی کہ آپ کی پڑھائی،
آر مور امپورٹنٹ یعنی کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے دین دیز ایکٹیویٹیز یعنی کہ اس سرگرمیوں کے مقابلے میں، یعنی کہ اس سرگرمیوں سے زیادہ آپ کا جو اسٹڈیز ہے، آپ کی جو پڑھائی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے۔ آگے خیال کر ڈیفرنس آگے لکھا ہوا ہے کہ عائشہ ٹرائیڈ یعنی کہ عائشہ نے کوشش کی، ٹرائیڈ مطلب کوشش کی، ٹو ایکسپلین بتانے کا، وضاحت کرنے کا، دیٹ کہ دا کمپٹیشن یعنی کہ جو کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، واز ریلیٹڈ ٹو ار اسٹڈیز کہ وہ کس متعلق ہے، ریلیٹڈ مطلب متعلق ہیں، ٹو ار اسٹڈیز یعنی کہ اس کی پڑھائی کے متعلق ہیں، اینڈ could help اور مدد کر سکتا ہے، ار یعنی کہ اسے ڈیولپ یعنی کہ ترقی کرنے میں، ویلیوبل اسکلز یعنی کہ قیمتی صلاحیتوں کو، یعنی کہ قیمتی صلاحیتیں بنانے یا بڑھانے میں اسے مدد کر سکتی ہے یہ اسٹڈی ریلیٹڈ کمپٹیشن۔ آگے کیا کر ریفرنس کہ ار فادر یعنی کہ اس کی جو والد تھا، ریمینڈ اسٹیبم یعنی کہ کیا رہا، برقرار رہا، یعنی کہ ضد پر اڑا رہا، ای بلیو یعنی کہ وہ سمجھتا تھا، دیٹ کہ ای واز پروٹیکٹنگ کہ وہ کیا کر رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ حفاظت کر رہا تھا، ہر یعنی کہ اس کی، فرام unnecessary distractions یعنی کہ غیر ضروری، unnecessary مطلب غیر ضروری ڈسٹرکشن سے یعنی کہ توجہ ہٹانے والی چیزوں سے۔ تو بیسکلی اس کا سوچ یہ تھا کہ میں اس کو روکوں گا، یعنی کہ یہ کیا کرے گا، تو ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا اس کے اسٹڈیز سے۔ ایک چیز نوٹ کریں ڈیفرنس کہ ای واز پروٹیکٹنگ، یہ بیسکلی کیا ہے، پاسٹ کنٹینیوس کا سینٹینس ہے۔ جب پاسٹ کنٹینیوس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہو تو کیا آتا ہے، رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ عائشہ کوائٹلی ایکسیپٹڈ یعنی کہ عائشہ نے خاموشی سے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، مان لیا، تسلیم کیا، از ڈیسیجن یعنی کہ اس کی فیصلے کو۔ شی ڈڈ ناٹ آرگیو یعنی کہ اس نے بحث و مباحثہ نہیں کیا، اس نے جھگڑا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ شی ڈڈ ناٹ آرگیو یہ بیسکلی کیا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کا نیگیٹو سینٹینس ہے۔ بٹ لیکن ار ڈسپوائنٹمنٹ لیکن اس کی جو مایوسی تھی، واز obvious یعنی کہ واضح تھی، ان ار آئیز یعنی کہ اس کی آنکھوں میں، یعنی کہ اس کی آنکھوں میں وہ دکھ رہی تھی مایوسی، کہ وہ مایوس ہے اس کی والد کے اس فیصلے سے۔ آگے کیا کر ریفرنس کہ دا نیکسٹ ڈے یعنی کہ اگلا دن، ار سائنس ٹیچر یعنی کہ اس کی جو سائنس کی استانی تھی، وزٹڈ یعنی کہ ملاقات کے لیے آئی، ملاقات کی، مسٹر کریم یعنی کہ مسٹر کریم سے۔ شی ایکسپلین یعنی کہ اس نے وضاحت کی، بتایا، دیٹ کہ عائشہ ایڈ کریٹڈ یعنی کہ عائشہ جو ہے تیار کر چکی تھی، ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ یعنی کہ سب سے بہترین پروجیکٹ میں سے ایک، ٹھیک ہے، ان دا اسکول یعنی کہ اسکول میں، اینڈ ایڈ اے جینوئن چانس اور ایک حقیقی چانس رکھتا ہے، ٹھیک ہے، موقع رکھتا ہے، آف وننگ یعنی کہ جیتنے کا۔ تو بیسکلی کیا ہوا، اس کی جو استانی تھی، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ آئی یعنی کہ اس کی والد سے ملنے آئی، اور اس نے بتائی کہ عائشہ نے اسکول میں بہترین پروجیکٹ تیار کیے ہیں اور اس کی کافی چانسز ہے کہ وہ ون کرے یعنی کہ جیت جائے۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس، آگے لکھا ہوا ہے کہ دا ٹیچر آلسو ایکسپلینڈ دیٹ دا کمپٹیشن وڈ گیو عائشہ کانفیڈینس اینڈ ایکسپیرئنس یعنی کہ جو ٹیچر تھا، استانی تھا، اس نے ایک چیز کی بھی وضاحت کی، بتایا، دیٹ کہ دا کمپٹیشن یعنی کہ جو مقابلہ ہے، وڈ گیو یعنی کہ دے گا، پرووائڈ کرے گا، عائشہ یعنی کہ عائشہ کو کیا چیز، کانفیڈینس یعنی کہ پر اعتمادی دے گا، اینڈ ایکسپیرئنس اور تجربہ دے گا، دیٹ بکس alone could not provide جو کتابیں صرف کیا کریں گے، نہیں دیں گے، پرووائڈ نہیں کریں گے، یعنی کہ جو یہ جو کمپٹیشن ہے اسے وہ چیزیں دیں گے، جو وہ چیزیں دیں گے جو بک صرف نہیں دے گا، یعنی کہ پرووائڈ نہیں کرے گا، یعنی کہ مہیا نہیں کرے گا۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ مسٹر کریم لسنڈ کیئرفلی یعنی کہ مسٹر کریم نے سنا، لسنڈ سنا، کیئرفلی یعنی کہ بڑی غور سے، بڑی محتاط طریقے سے، بٹ لیکن اسٹل ریمینڈ انسرٹن لیکن ابھی تک یا ابھی بھی رہا یا برقرار رہا، انسرٹن یعنی کہ غیر یقینی حالت میں تھا۔ ای تھینکڈ یعنی کہ اس نے شکریہ ادا کیا، دا ٹیچر یعنی کہ استانی کا، اینڈ پرومسڈ اور وعدہ کیا، ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہ اس بارے میں سوچے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا لکھا ریفرنس کہ دیٹ ایوننگ یعنی کہ اس شام یا ہو شام، ای انٹرڈ یعنی کہ وہ داخل ہوا، کون، اس کا والد، ای انٹرڈ عائشہ's روم یعنی کہ عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا، اینڈ ساہر اور اسے دیکھا، ورکنگ کام کرتے ہوئے، سائلنٹلی یعنی کہ خاموشی سے،
آن اور پروجیکٹ یعنی کہ اپنے پروجیکٹ پر. ٹھیک ہے, تو بیسکلی کیا کیا ہے, وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا عائشہ جو ہے کام کر رہی تھی اپنے پروجیکٹ پر. ہر فیس یعنی کہ اس کا جو چہرہ تھی, لکڈ ٹائرڈ یعنی کہ تھکا ہوا دکھ رہا تھا. بٹ لیکن شی کنٹینیوڈ لیکن اس نے جاری کیا, وداؤٹ کمپلیننگ یعنی کہ بنا شکایت کے, یعنی کہ اس نے اپنی جو پروجیکٹ تھا اس کو جاری ساری رکھا, اس نے کیا کیا, کوئی شکایت نہیں کی. آگے کیا لکھا ریفرنس, آگے لکھا کہ ای سڈنلی یعنی کہ اسے اچانک ریئلائز یعنی کہ اسے اچانک احساس ہوا یا وہ سمجھا دیٹ کہ he had made a decision without understanding the situation, کہ وہ ڈیسیجن لے چکا تھا. ٹھیک ہے, he had made a decision, یہ بیسکلی کیا ہے, پاسٹ پرفیکٹ کا سینٹینس ہے. وہ فیصلہ لے چکا تھا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ بنا سمجھے, وداؤٹ مطلب کہ بغیر, بنا انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھنے کے, the situation یعنی کہ حالت کو, he had assumed یعنی کہ وہ سمجھ چکا تھا یا فرض کر چکا تھا that کہ the competition was simply a distraction, یعنی کہ جو کمپٹیشن ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ جو کمپٹیشن ہے, جو مقابلہ ہے, وہ فقط کیا ہے, ایک ڈسٹرکشن ہے, یعنی کہ ایک توجہ اٹھانے والی چیز ہے. آگے کیا لکھا ریفرنس, آگے لکھا کہ the next morning یعنی کہ اگلی صبح, مسٹر کریم called یعنی کہ مسٹر کریم نے بلایا عائشہ کو, ٹو دا لیونگ روم یعنی کہ لیونگ روم میں اسے بلایا. شی ایکسپیکٹڈ یعنی کہ اس نے توقع کی یا امید کیا, another لیکچر یعنی کہ ایک اور نصیحت کا, لیکچر کا, اباؤٹ ڈسپلن یعنی کہ ڈسپلن کے بارے میں, نظم و ضبط کے بارے میں. یعنی کہ جب مسٹر کریم نے اسے عائشہ کو اپنے کمرے میں بلائی تو عائشہ نے یہ سوچا کہ ایک اور مجھے لیکچر سننا پڑے گا. آگے لکھا ریفرنس کہ انسٹیڈ یعنی کہ بجائے, ار فادر یعنی کہ اس کا جو والد تھی, سیٹ بسائڈ ار یعنی کہ اس کے قریب بیٹھ گئی, اینڈ سیڈ اور کہا, کیا کہا, کوائٹلی یعنی کہ خاموشی سے کہا کہ عائشہ آئی واز رانگ یعنی کہ عائشہ میں غلط تھا. آئی جج یعنی کہ میں نے جج کیا تھا یعنی کہ فیصلہ لیا تھا. the opportunity یعنی کہ اس موقع کو یعنی کہ جو آپ کو ملا تھا, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ how important it was to you کہ کتنی یعنی کہ یہ بنا سمجھے, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ بنا سمجھے, how important یعنی کہ کتنی اہمیت یا کتنی اہم, it was اے تھا to you یعنی کہ آپ کے لیے, یعنی کہ میں غلط تھا اور میں نے اس اپورچونٹی کو غلط سمجھا بنا سمجھے کہ یہ کتنی اہم ہے آپ کے لیے. آگے لکھا ریفرنس کہ عائشہ اسٹیئرڈ یعنی کہ عائشہ گرنے لگا, ایٹ ہم یعنی کہ اس کو, ان سرپرائز یعنی کہ حیرانگی میں. شی ایڈ نیور ہرڈ ہر فادر ایڈمٹ آ مسٹیک بیفور یعنی کہ شی ایڈ نیور ہرڈ یعنی کہ وہ کبھی بھی نہیں سن چکی تھی, ہر فادر یعنی کہ اپنی فادر کو, والد کو, ایڈمٹ یعنی کہ تسلیم کرنے میں, آ مسٹیک ایک غلطی کو, بیفور یعنی کہ اس سے پہلے, یعنی کہ اس نے کبھی بھی پہلے نہیں سنا تھا کہ اس کی والد جو ہے کسی غلطی کو تسلیم کریں. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ مسٹر کریم کنٹینیوڈ یعنی کہ مسٹر کریم تھا اس نے جاری کیا یعنی کہ اپنی بات کو جاری کیا. بینگ یور پیرنٹ ڈز ناٹ مین آئی ایم آلویز رائٹ یعنی کہ آپ کا والد ہو کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ڈزنٹ مین یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ایم آلویز رائٹ کہ میں ہمیشہ صحیح ہوں. سم ٹائمس بعض اوقات, آئی مسٹ لسن مجھے ضرور سننا چاہیے, لرن یعنی کہ سیکھنا چاہیے, اینڈ ایکسیپٹ اور قبول کرنا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے. وین آئی ہیو میڈ اے مسٹیک جب میں ایک غلطی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ مجھے جب کبھی میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے ضرور سننا چاہیے, سیکھنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ عائشہ اسمائلڈ یعنی کہ عائشہ مسکرائی, اینڈ اگڈ اور گلے لگائی, ار فادر یعنی کہ اپنی والد کو. شی ریئلائزڈ یعنی کہ اسے احساس ہوا ہے, وہ سمجھی, دیٹ کہ از ایڈمیشن یعنی کہ اس کا جو اعتراف تھا, غلطی کا جو ماننا تھا, ایڈیٹوٹر یعنی کہ سکھا چکی تھی, سم تھنگ مور ویلیوبل یعنی کہ کوئی زیادہ قیمتی چیز, یعنی کہ اس کا جو اعتراف تھا اسے زیادہ قیمتی چیز سکھا چکی تھی, دین اینی لیکچر یعنی کہ کسی لیکچر سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے, یعنی کسی لیکچر سے زیادہ اسے یہ زیادہ ویلیوبل لگا تھا. ای الاؤڈ ار ٹو اٹینڈ دا کمپٹیشن یعنی کہ اس نے کیا کیا, اس سے کمپٹیشن اٹینڈ کرنے دیا, اینڈ پرومسڈ اور وعدہ کیا,
ٹو اے کمپنی یعنی کہ ساتھ جائے گا، اور یعنی کہ اس کے ساتھ، ٹو اے کمپنی یعنی کہ وہ اس کے ساتھ جائے گا، یعنی کہ وعدہ کیا کہ اس کے ساتھ جائے گا۔ آن دا کمپٹیشن ڈے یعنی کہ مقابلے کا دن، ای پراؤڈلی یعنی کہ او فخر سے، واچڈ یعنی کہ دیکھتا رہا یا دیکھا، اور پریزنٹ دا پروجیکٹ یعنی کہ او فخر سے اسے دیکھتا رہا کہ وہ کس طریقے سے وہ پریزنٹ کر رہا تھا اپنے پروجیکٹ کو۔ آگے لکھا ہوا ڈیفرنس کہ عائشہ ڈڈ ناٹ ون یعنی کہ عائشہ نے نہیں جیتی فرسٹ پرائز یعنی کہ پہلے پرائز، بٹ لیکن شی ریٹرنڈ وہ واپس آئی، گھر اوم یعنی کہ گھر، ود کانفیڈینس یعنی کہ کانفیڈینس کے ساتھ، اینڈ اے ڈیپر رسپیکٹ اور ایک گہرے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، فار اور فادر یعنی کہ اپنی والد کے لیے۔ شی ایڈ لرنڈ یعنی کہ وہ سیکھ چکی تھی، دیٹ کہ اے اسٹرانگ پیرنٹ یعنی کہ ایک سخت یا مضبوط جو والد ہوتا ہے، از ناٹ ون who never makes mistake یعنی کہ وہ نہیں ہوتا ہے جو کبھی نہیں، who never مطلب جو کبھی نہیں، makes mistakes یعنی کہ غلطیاں کرتا ہے، یعنی کہ لازماً کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ اے اسٹرانگ پیرنٹ یعنی کہ ایک مضبوط والد، از ون who has the courage to admit them کہ وہ ایک مضبوط والد وہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، کھرج رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، to admit them یعنی کہ انہیں تسلیم کرنے کا، یعنی کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا۔ that day یعنی کہ اس دن، مسٹر کریم did not lose his authority یعنی کہ مسٹر کریم جو تھا وہ اپنا اختیار نہیں کھو چکا تھا۔ he earned یعنی کہ وہ کما چکا تھا یا اس نے کمایا تھا، something greater یعنی کہ کوئی بڑا چیز، کوئی عظیم تر چیز، وہ کیا تھا کہ his daughter's trust یعنی کہ اپنی بیٹی کا ٹرسٹ یعنی کہ اعتماد جیت چکا تھا۔ آگے کے اچھا ڈیفرنس ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو ہم پہ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے اسٹرکٹ۔ اسٹرکٹ کس کو کہتے ہیں؟ سخت کو یا سخت مزاج کو، جسے ہم کھڑا بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسٹرن بھی کہتے ہیں، ریجڈ بھی کہتے ہیں۔ اوبے کس کو کہتے ہیں؟ فرمان برداری کو، حکم ماننے کو، جسے ہم کمپلائی بھی کہتے ہیں، جسے ہم فالو بھی کہتے ہیں۔ انٹیلیجنٹ کہتے ہیں ذہین کو، عقل مند کو، جسے ہم کلیور بھی کہتے ہیں، جسے ہم بریلینٹ بھی کہتے ہیں۔ ڈس ایگری کہتے ہیں اختلاف کرنے کو، متفق نہ ہونے کو، جسے ہم ڈفر بھی کہتے ہیں، جسے ہم آبجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اپورچونٹی کہتے ہیں موقع، امکان، جسے ہم چانس بھی کہتے ہیں، جسے ہم پروسپیکٹ بھی کہتے ہیں۔ پارٹیسپیٹ کہتے ہیں حصہ لینا، شریک ہونا، جسے ہم جوائن بھی کہتے ہیں، جسے ہم انگیج بھی کہتے ہیں۔ کمپٹیشن کہتے ہیں مقابلہ، مسابقت، جسے ہم کنٹیسٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹورنامنٹ بھی کہتے ہیں۔ ایکسائٹڈ کہتے ہیں پرجوش، بےتاب، جسے ہم تھرلڈ بھی کہتے ہیں، جسے انتھوسیاسٹک بھی کہتے ہیں۔ ریفیوزڈ مطلب انکار کیا، مسترد کیا، جسے ہم ریجیکٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈکلائنڈ بھی کہتے ہیں۔ فملی مطلب مضبوطی سے، پختگی سے، جسے ہم اسٹیڈ فاسٹلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریزولوٹلی بھی کہتے ہیں۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس؟ آگے لکھا کہ ایکسپلین مطلب وضاحت کرنا، سمجھانا، جسے ہم کلیئرفائی بھی کہتے ہیں، ایلوسیڈیٹ بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈیولپ مطلب ترقی دینا، نشو و نما کرنا، جسے ہم امپروو بھی کہتے ہیں، جسے ہم کلٹیویٹ بھی کہتے ہیں۔ ویلیوبل کس کو کہتے ہیں؟ قیمتی، گراں قدر کو، جسے ہم پریشس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ورتھ وائل بھی کہتے ہیں۔ اسٹبن کہتے ہیں ضدی کو، اٹھ درمی کو۔ آبسٹینیٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایڈ اسٹرانگ بھی کہتے ہیں۔ پروٹیکٹ کہتے ہیں حفاظت کرنے کو، بچانے کو، جسے ہم ڈیفینڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم سیف گارڈ بھی کہتے ہیں۔ unnecessary مطلب غیر ضروری یا بے فائدہ، جسے ہم نیڈ لیس بھی کہتے ہیں، سپرفلوس بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس؟ ڈسٹریکشن مطلب توجہ بھٹکانے والی چیز یا خلل، جسے ہم ڈائیورشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈسٹربنس بھی کہتے ہیں۔ ڈس اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں مایوسی، ناامیدی، جسے ہم فرسٹریشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم لیٹ ڈاؤن بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس؟ آگے لکھا ہوا ہے جینون مطلب حقیقی یا اصلی، جسے ہم اوتھینٹک بھی کہتے ہیں، جسے ہم سنسیئر بھی کہتے ہیں۔ کانفیڈینس کہتے ہیں اعتماد، خود اعتمادی، جسے ہم ایشورنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم سیلف بلیف بھی کہتے ہیں۔ ایکسپیرینس کہتے ہیں تجربہ، مشاہدہ، جسے ہم ایکسپرٹیز بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایکسپوجر بھی کہتے ہیں۔ انسرٹن کہتے ہیں غیر یقینی یا مشکوک، جسے ہم ڈاؤٹ فل بھی کہتے ہیں، جسے ہم انکلیئر بھی کہتے ہیں۔ ازیومڈ کہتے ہیں فرض کیا، خیال کیا، جسے ہم پریزیومڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم سپوز بھی کہتے ہیں۔ ڈسپلن کہتے ہیں نظم و ضبط کو، پابندی کو، جسے ہم آرڈر اور سیلف کنٹرول بھی کہتے ہیں۔ ریئلائزڈ مطلب احساس کیا یا سمجھا، جسے ہم انڈرسٹوڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریکگنائز بھی کہتے ہیں۔
ایڈمٹ کہتے ہیں اعتراف کرنے کو، تسلیم کرنے کو، جسم کنفیس اور ایکنالج کہتے ہیں۔ اتھارٹی کہتے ہیں اختیار کو، اقتدار کو، جسم پاور بھی کہتے ہیں، جسم کنٹرول بھی کہتے ہیں۔ ہیوملٹی کہتے ہیں عاجزی، انکساری، جسے موڈیسٹی اور میکنیس بھی کہتے ہیں۔ کریج کہتے ہیں ہمت، حوصلہ، جسے بریوری اور فورٹیٹیوڈ بھی کہتے ہیں، فورٹیٹیوڈ بھی کہتے ہیں۔ پراؤڈلی یعنی کہ فخر سے یا ناز کے ساتھ، جسم کانفیڈنٹلی بھی کہتے ہیں، ٹرمفینٹلی بھی کہتے ہیں۔ ٹرسٹ کہتے ہیں اعتماد، بھروسہ، جسم فیتھ اور ریلائنس بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ ڈیفرنس ایک ایسی بک ہے جو یقیناً آپ اور آپ کے کڈ کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنس جب آپ اس طرح کے چیپٹرز دیکھو گے تو یقیناً آپ کا جو لسننگ پاور، آپ کا جو ریڈنگ پاور ہے وہ کافی بہتر ہوئے گا، کیونکہ جب میں ورڈ بائی ورڈ پروناؤنس کرتا ہوں، ان کا میننگ بتا دیتا ہوں، اس کا پورا اسٹرکچر کا گرامر بتا دیتا ہوں، اس پورا ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں، تو یقین کریں جو چیزیں آپ کو یہاں پہ ملے گا آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ ریفرنس اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہو ہماری کلاسز کو بالکل جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں جانا ہوگا، وہاں پہ واٹس ایپ لنک موجود ہے، وہاں سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔